اتنی مشکلات کے بعد اللہ نے پہلی فتح یہ دی، بہت بڑا جنگجو دور سے گھوڑا دوڑاتے 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 وہ خندق عبور کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی آپ مہینہ ہو گئے اسار کر کے بیٹھے ہو مدینے کا اور حملہ نہیں کر رہے۔ احییکم احییکم کرام قابل تکریم و اعزاز مجمع میں موجود صاحب علم و دانش، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کافی وقت ہو چکا ہے جب سے ظاہراً یہ جو فلسطین کے اندر ظلم شروع ہوا ہے، اب تو 7-8 ماہ ہونے کے لگ بھگ ہیں، اور کوشش رہتی ہے کہ اسی حوالے سے گفتگو کی جائے، انہی لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جائے، کیونکہ اگر یہ موضوع ایک دفعہ ہم بھول گئے تو پھر وہ ظالم اس سے بڑے جبر پہ آ جائیں گے۔ اگرچہ کہ جبر کا انتہا تو انہوں نے کر دی، اسپتال نہیں چھوڑے، بچے نہیں چھوڑے، عورتیں نہیں چھوڑی، انتہا تو کر دی ہے، لیکن ہمارا یعنی بے حسی ہے، ہم صرف باتوں کے شعر رہ گئے ہیں، صرف گفتار کے شعر رہ گئے ہیں، میدان کے شعر ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس بے حسی کو ختم فرمائے اور اپنے بھائیوں کی مدد نصرت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اسی حوالے سے غزوہ خندق کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور غزوہ خندق میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑی خندق یعنی گڑھے کھودے گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ 3 میل لمبا یعنی 5 کلومیٹر، 5 گز گہرا اور 7 گز چوڑا جو ہے وہ گڑھا بنایا گیا، اور اس میں اللہ کی شان جو ہے مدینہ کو حصار ہو گیا، اس طرف مسلمان ہے، اس طرف کفر ہے، اور کفر کی تعداد میں نے آپ کو بتائی تقریباً 12,000 کے لگ بھگ، بعض روایات میں 10,000، بعض میں 12,000 کہ کفر آیا ہے، اور مسلمان کتنے گنتی کے 3,000 لوگ ہیں، اس سے بڑا مجمع نہیں ہے، 3,000 سے بڑے لوگ نہیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، میں نے پچھلے جمعے کو اس حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، صرف مضامین کے بارے میں بتاؤں گا، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ کفر کے بڑے بڑے لوگ کون؟ مشرکین، کون؟ یہود، کون؟ بنو غطفان، جو بڑے بڑے قبائل تھے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے، یعنی اس وقت کی سپر پاور جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ اللہ کی شان، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا کہ ہوتا کیا ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہ کنڈیشن اور کیفیت کیا ہے؟ حضور کے پاس صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، بھوک کی کنڈیشن اور کیفیت یہ ہے، میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے، یہ کنڈیشن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض مبارک اٹھاتے ہیں اور اس کے نیچے 2 پتھر بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تکلیف کی کنڈیشن ہے، یہ امتحانات کی کنڈیشن ہے، یعنی وسائل بھی نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ پھر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ، ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ یہود کا قبیلہ کہ ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، کسی کا تمہارے خلاف ساتھ نہیں دیں گے، لیکن وہ میں نے واقعہ سنایا پچھلے جمعے کہ احی ابن اخطب آیا اور اس نے کس طرح کعب بن اسد کو اپنے جو ہے نا جال میں پھنسایا، اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس کی باتوں میں مل گیا، اور وہ جو بنی قریظہ تھا وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، یعنی ایک اور بڑی جماعت جو کیا ہو گئی، مسلمانوں کے خلاف ہوگی۔ پہلے 12,000، اب اتنا مجمع اور جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا۔ اب امتحان چل رہے ہیں، میں نے کہا پہلے کھانے کا امتحان، پھر میں نے بتایا افراد کا امتحان، اس کے بعد ایک خوف کی کنڈیشن بھی پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، مسلمانوں کے خلاف آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر استقامت ہو، انسان کے اندر بالخصوص مسلمان کے اندر وہ اس کے اندر ڈٹنے کا جذبہ موجود ہو،
تو پھر اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ مسلمان کو توڑتے نہیں ہیں، اللہ مسلمان کو تقویت دیتے ہیں۔ اب اتنی مشکلات کے بعد اللہ نے کیا دی؟ پہلی فتح یہ دی کہ ایک بہت بڑا جنگجو جس کا نام تھا عامر بن عبد ود، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دور سے گھوڑا دوڑاتے وہ خندق عبور کر جاتا ہے، اور روایات میں آتا ہے یہ اتنا تگڑا تھا کہ 1000 کا مجمع اس کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا کہ بھائی اس سے کون لڑے۔ عمر 90 سال ہے، لیکن اس کا جلال اور اس کا وہ جو غصہ تھا اور اس کی وہ جو طاقت تھی، اس کے سامنے 1000 مجمع بھی ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی شان، گھوڑا دوڑاتے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے من یبارزنی، مسلمانوں کوئی ہے تم میں جو میرا مقابلہ کرے؟ کوئی ہے؟ اب خاموشی آ رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں ہوں۔ حضور کہتے ہیں علی تجھے پتہ نہیں عامر ہے، عامر پتہ نہیں؟ بیٹھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، ہاں میں ہوں۔ حضرت جناب رسول اللہ فرماتے ہیں علی عامر ہے، عامر بیٹھ جا۔ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہوں۔ حضور کہتے ہیں عامر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی عامر ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کی شان، حضرت علی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا روانہ کرتے ہیں، اور مقابلے کے لیے حضرت علی عامر بن عبد ود کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھتیجے کون ہے تو؟ تجھے پتہ ہے نا میرے سامنے بڑے سورما بھی کانپتے ہیں، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ حضرت علی نے کہا تو جو بھی ہے، لیکن سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا، تو مجھے نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی بڑا بندہ لے کے آ، کوئی پہلوان لے کے آ، کوئی تگڑا لے کے آ، میں بچوں سے نہیں لڑتا، میرا دل بھی نہیں کرتا بچوں سے لڑنے کا، میں نہیں لڑتا بچوں سے۔ تو حضرت علی نے کہا لیکن میرا تو دل کر رہا ہے نا تجھ سے لڑوں۔ جب حضرت علی نے کہی تو غصے میں آ گیا۔ تو حضرت علی نے ایک جملہ اس سے پہلے کہا کہ عمر میں نے تیرے بارے میں یہ سن رکھا ہے تجھے کوئی بندہ 3 باتیں پیش کرے تو ایک کو قبول کرتا ہے۔ کہا ہاں ایسا ہی ہے بھتیجے، ایسا ہی معاملہ ہے، میں ایک بات ضرور مانتا ہوں کہنے والے کی 3 باتوں میں سے۔ کہا پھر ایک کام کر، کلمہ پڑھ لے، مسلمان کلمہ پڑھ لے میرے پیاروں، کس حالت میں میدان جنگ ہے اور اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے، اور دعوت کیا دی جا رہی ہے؟ مسلمان ہو جا۔ سمجھیں یہ کتنا ضروری اور بنیادی امر ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ حضرت علی کو روانہ کیا اور کہا علی ایک بندے کا کلمہ پڑھ لینا اور مسلمان ہو جانا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی آج کی دنیا کی کوئی مثال دے دو، کہو جی BMW، کہا جی دنیا کا پلازا، کہا حضور نے کہا علی اس وقت اونٹ جو ہوتے تھے سرخ وہ بڑے قیمتی شمار ہوتے تھے، کہا وہ چھوٹی چیز ہے اور کس شخص کا کلمہ پڑھ لینا بڑی چیز ہے۔ اور میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بات بھی یاد رکھو، ایک موقع پر میرے آپ کے آقا صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک بات کہی، کہا الا اخبرونی، میرے پیاروں میں تمہیں کیا خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر، ان پر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن پر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء
جن کے رتبے کا کوئی ثانی نہیں، وہ بھی رش کریں گے، واہ بھائی واہ کمال ہو گیا۔ کہا حضور وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی محبت اللہ سے پیدا کریں گے اور اللہ کی محبت لوگوں سے پیدا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مطلب لوگوں کی محبت اللہ سے اور اللہ کی محبت لوگوں سے، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ حضور نے فرمایا وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو حضرت علی نے عمر بن عبد ود سے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، دوسری بات کر۔ حضرت علی نے کہا یہاں سے چلا جا، میدان چھوڑ دے، واپس چلا جا۔ کہا نہیں لوگ کیا کہیں گے، عمر نے میدان چھوڑ دیا بچے کے مقابلے میں، یہ بھی نہیں، تیسری بات کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر آجا میرے سے مقابلہ کر، آجا، اگر نہیں مانتا تو آجا مقابلہ کر۔ اب وہ مقابلے کے لیے آتا ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی شان ہے، جب گھوڑے سے اترتا ہے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹتا ہے جلال کے لیے، غصے میں اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹتا ہے، حضرت علی پر وار کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت علی نے چمڑے کا ایک جو ہے نا ڈھال اٹھا رکھی ہوتی ہے، وہ ڈھال کو کاٹتے حضرت علی کے چہرے پر اس کا ایک نشان لگتا ہے، ایک ضرب لگتی ہے۔ پھر حضرت علی کی باری آتی ہے، حضرت علی اس کے کندھے سے وار کرتے پیٹ میں لے جاتے ہیں، وہ ادھر ہی مٹ جاتا ہے۔ اب جب وہ 1000 کے مجمع کو شکست دینے والا آدمی کون، عمر بن عبد ود زمین پہ گرتا ہے اور وہ ہلاک ہوتا ہے تو کفار کانپ اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک طرف مشکلات تھی مسلمانوں پر، ایک طرف تکالیف تھی، لیکن استقامت سے جب ڈٹے رہے پھر اللہ نے اپنی مدد و نصرت بھی بھیجی ہے، اللہ نے اپنی آسانیاں بھی کی ہیں۔ اب دوسری آسانی کیا ہوتا ہے، بنی قریظہ نے کہا جی مسلمانوں سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کون ہے یہ بنی قریظہ؟ یہود ہیں۔ اور میرے پیاروں یاد رکھو آج ہماری ان سے بڑی ہمدردیاں ہیں، یہ ہمارے بڑے دوست ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی جو ہے نا یہ ہمیں ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے تو مزاج میں نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں ہم بیکورڈ رہیں، ہم پرانے رہیں۔ پیاروں آج بتاؤ نا کہ کیا پوری دنیا کا کفر فلسطین پہ ظلم نہیں کر رہا؟ بتاؤ کیا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ سب سے پہلے امریکہ نے کہا ہاں ہم بھی اسرائیل تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں اور اپنا سب سے بڑا بحری جہاز دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیاروں انہیں تو ہم بڑا ترقی یافتہ سمجھتے تھے، ہم تو انہیں بڑا ہمدرد انسان سمجھتے تھے، ہم تو یہ سوچتے تھے واہ 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 ہمدردی ہو، یہ تو کتیا کے بچے کو بھی مرنے نہیں دیتے۔ آج ہزاروں بچوں کی گردنوں کو انہوں نے کاٹ دیا ہے، آج ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا ہے، لیکن ہمارا مسلمان آج بھی کہہ رہا ہے واہ 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 ترقی ہو تو ان جیسی ہو۔ ایسا انہوں نے ہمیں غلام بنا دیا ہے، آج بھی ہم انہی سے متاثر ہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں انہی کی خیریں موجود ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طوفان کے اندر اور اس امتحان کے اندر اللہ کی دوسری مدد آتی ہے۔ بنی غطفان کا ایک شخص تھا، سردار تھا، جس کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ کون سا عالم ہے؟ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات کی کیفیات ہیں، بڑے امتحانات کی کیفیات ہیں، بڑی پریشانی کی کیفیات ہیں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ اس کنڈیشن میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے نعیم بن مسعود اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پیاروں ظاہراً تو مسلمان ٹوٹ رہا ہے، ظاہراً تو اسلام دب رہا ہے، ظاہراً تو کوئی بھی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد چل پڑی ہے، اللہ کی نصرت چل پڑی ہے، اللہ کی خیریں مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہو گئی ہیں۔ کہا جی اللہ کے نبی کلمہ پڑھائیں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے۔ کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ چیزوں کی اجازت دے دیجئے، اب دیکھیے گا میدان کیسے پلٹتا ہے، میدان کیسے میں پھیرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں پہلے ہم 3000 تھے،
اب 3001 ہو گئے، کون سا کمال ہو جائے گا؟ 3001 ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی بس یہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، بس کچھ چیزوں کی اجازت دے دیجئے۔ حضور کہتے ہیں جا اجازت ہے، نکل جاتے ہیں، بنی قریظہ کے پاس جاتے ہیں اور بنی قریظہ سے کہتے ہیں کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کسے؟ کعب بن اسد سے، جانتے ہیں نا میں کون ہوں؟ کعب کہتا ہے ہاں ہاں تو بنی غطفان کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، اور جانتے ہیں نا تیری میرے سے دوستی کیسی ہے؟ کہا ہاں یار یہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کہا پھر یاد رکھ مجھے یہ پتا چلا ہے یہ جو مکے والے ہیں نا، مکے والے مشرک، یہ جو حصار کر کے بیٹھے ہیں مدینے کا، یہ مجھے لگ رہا ہے یہ تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور پیچھے تو رہ جائے گا اور محمد رہ جائے گا اور پھر تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر تو اپنی سیفٹی چاہتا ہے ایک کام کر لے، مکے کے سرداروں میں سے بعض روایات میں ہے کہ 70 لوگوں کو اپنے پاس رکھ ضمانت کے طور پہ، بعض میں 10 کا ذکر ہے، 10 لوگوں کو اپنے پاس رکھ، اللہ کی جان، اللہ کا امر۔ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے میری یہ بات کسی سے کہنی نہیں ہے، اگر انہوں نے بندے دے دیے تو وہ تیرے ساتھ مخلص ہیں، پھر مسئلہ کوئی نہیں، اور اگر انہوں نے بندے نہیں دیے سمجھ لے کہ ان کی نیتوں کے اندر کھوٹ آ چکا ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی تیرا راز میں راز رکھوں گا، کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ وہ کہتے چل کھانا کھا، وہ کہتے اس جنگ کے عالم میں کوئی کھانا کھاتا ہے؟ وہ حضرت نعیم بن مسعود نکلتے ہیں، اب جاتے ہیں ابو سفیان کے پاس، ابو سفیان سے کہتے ہیں ابو سفیان مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا ہاں 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 تو نعیم بن مسعود ہے، سردار قسم کا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے۔ کہا یہ بھی جانتا ہے نا میری محمد سے دشمنی کیسی ہے؟ وہ جو کہا تھا نا حضور سے کہ حضور کچھ باتیں کہنے کی اجازت بھی دے دیجئے، کیوں؟ مسلمان تو حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن حضور نے اجازت دی تھی۔ تو کہا ابو سفیان سے ابو سفیان تجھے پتہ ہے نا میں حضور کا کتنا بڑا دشمن ہوں؟ کہا ہاں ہاں یہ تو زمانہ جانتا ہے، میں کیا پوری دنیا جانتی ہے؟ کہا مجھے پتہ یہ لگا ہے کہ بنی قریظہ جو ہے نا، یہودی جو ہیں، یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ یہ تم سے کچھ لوگ مانگنے والے ہیں اور تمہیں کہنے لگے ہیں کچھ بندے دو، اور وہ بندے حضور کے حوالے کریں گے، اپنی جان چھڑائیں گے، اپنی جان چھڑائیں گے۔ تو میری بات بڑی راز کی ہے، بڑا آدمی ہوں، بڑے آدمی کی راز کو راز رکھتے ہیں، کہیں لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں۔ ہاں میرے پاس بھی خبر ہے، افواہ ہے، کوئی صداقت مجھے نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہودی تم سے بندے مانگ لیں تو سمجھ لینا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ غداری کرنی ہے۔ اب اللہ کا امر ہوتا ہے، یہودی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ مہینہ ہو گئے اسار کر کے بیٹھے ہو مدینے کا اور حملہ نہیں کر رہے، تو جلدی حملہ کرو اور اپنے کچھ بندے ہمیں دو۔ ابو سفیان کہتا اچھا وہ نعیم تو سچ کہتا تھا، یہ تو ہمیں چھوڑنے کے چکروں میں ہے، ہمیں پھنسانے کے چکروں میں ہے، اور میدان میں ہمیں جو ہے رسوا کرنے کے چکروں میں۔ کہا اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اب کیا ہوا، یہ جماعت کے اندر تفریق پیدا ہو گئی، ایک رکھنا لگ گیا، پہلا رکھنا عمر بن عبد ود کا مر جانا، دوسرا رکھنا جہود اور جو ہے نا یہ مشرکین آپس میں بکھر گئے۔ اللہ کی شان، اب اللہ رب العزت جو ہے اپنی غیبی مدد بھیجتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تمہارے اوپر ایک بہت بڑی جماعت حملہ کرنے کے لیے آئی تھی اور تم اکیلے تھے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ تم پر اپنی مدد اور نصرت کی ہے، اور کیا کیا ہے؟ ان کفار پر ہواؤں کا اور ایسے لشکر بھیجے ہیں جنہیں تم اپنی زہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی شان۔ ہوتا کیا ہے؟ مشرکین رات کو اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہودیوں نے چھوڑ دی، اللہ کا امر آتا ہے اور تیز طوفان اور آندھی آتی ہے، رات کو وہ سارے لوگ اس طوفان میں آندھی میں تتر بتر ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سارے لوگ۔ کتنا؟ 12,000 کا مجمع بھاگ گیا۔ کس بیس پر؟ کس بات پر؟ کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، وہ جڑے رہے، وہ ڈٹے رہے، انہوں نے باطل کے سامنے سر نیچا نہیں کیا، اللہ نے مدد کر کے دکھائی 12,000 کے سامنے۔
اور میرے پیاروں یہ صرف اس دور کی باتیں نہیں تھی، آج بھی اگر کوئی شخص اجتماعیت کو اپنا زینہ بناتا ہے اور آج بھی اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اسی طرح آ سکتی ہے۔ آپ نے افغانستان کے اندر دیکھا نہیں ہے، پوری دنیا کا کفر ان کے مقابلے میں تھا، اور وہ چند بے ترتیب قسم کے لوگ جنہیں ٹیکنالوجی کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا، ان لوگوں نے بڑے بڑے ملکوں کو شکست دی، لیکن وجہ اور بیس ایک ہی بنی ہے، کیا کہ ان کے اندر اتحاد اور اتفاق تھا، وہ جمے رہے، وہ ڈٹے رہے، اللہ نے انہیں مدد اور نصرت کر کے دکھا دی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ تو دہشت گرد تھے نا، آپ کو نہیں پتا؟ میرے پیاروں اگر میرے گھر میں کوئی چور ڈاکو آ جائے اور مجھ پہ حملہ کرے اور میں اس کو 2 چپڑے لگاؤں تو میں دہشت گرد ہوں؟ پوری دنیا کا باطل ان کے ملک پہ اور وہ تحفظ کر رہے ہیں اپنا، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ڈٹے رہے ہیں، اجتماعیت رہی ہے، اللہ نے مدد اور نصرت کی ہے۔ اگر آج بھی ہم ایک ہو جائیں اور اجتماعیت کے اندر آ جائیں تو خدا کی قسم وہی نصرتیں اور وہی مدد جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ فرمائی تھی وہ اللہ ہمارے ساتھ بھی فرمائیں گے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم اجتماعیت کو فوقیت دیں گے، ہم ایک ہو جائیں گے، ایک جسم بن جائیں گے، پھر دیکھیے گا پوری دنیا میں اللہ مسلمانوں کو عزتیں دیں گے۔ لیکن یہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، یہ نہ سوچیں سب ٹھیک ہوں گے تو ٹھیک، آج میں بھی طے کر لوں اور آپ بھی طے کر لیں، بس بھائی بس جو زندگی گزرنی تھی غفلت میں گزر گئی، آج میری اس زندگی پر، اس جسم پر اسلام نافذ ہوگا، جناب مصطفیٰ کا نظام نافذ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کو پڑھنے کی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔